السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک بھی اہم ٹاپک ہے۔ ہر ٹاپک اہم ٹاپک ہے ویسے تو، کیونکہ نکاح ہر انسان کرتا ہے، اور آج جو معاشرے میں ماحول ہے کئی لوگوں کو اس کو بیلنس کرنا یا اس کو ہینڈل کرنا نہیں آتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آج جو کلاس لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما، اور کئی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے کہ ہم اس کلاس سے کچھ سیکھ کے جائیں، اس پہ عمل کریں، اور زندگی میں بھی فائدہ حاصل کریں اور آخرت کے لیے بھی انشاءاللہ۔ ایک حدیث سے سٹارٹ کرتے ہیں کلاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ آج کا موضوع کیا ہے، یعنی نکاح کا مقصد اور اس مقصد کو کیسے حاصل کیا جائے۔ نکاح آدھا دین ہے۔ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے ایمان کا آدھا حصہ پورا کر لیا، اب باقی آدھے میں اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اس حدیث میں یہاں پہ بتایا ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے ایمان کا آدھا حصہ پورا کر لیا، یعنی ایمان کا آدھا حصہ کیوں؟ کیونکہ جب نکاح کرتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے حفاظت میں آتا ہے، یعنی ہماری نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، تو ہمارے ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آدھا حصہ پورا کر لیا، اور جو باقی ہے اس میں، یعنی جو اب نکاح ہو چکا ہے اس میں اللہ کا تقوی اختیار کریں، تاکہ جو نکاح ہے وہ آسانی سے چلے۔ یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا چیزوں کا سامان ہے۔ کیا ہے؟ دنیا چیزوں کا سامان ہے، اور دنیا کی بہترین چیز نیک عورت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1467۔ دنیا چیزوں کا سامان ہے اور دنیا کی بہترین چیز نیک عورت ہے، یعنی نیک عورت جو ہے وہ دنیا کی بہترین چیز ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، کار بنگلو جو بھی ہے، اس میں سب سے اچھی عورت جو ہے وہ یہاں پہ خوبصورت عورت نہیں بتائی، اسٹائلش عورت نہیں بتائی، بلکہ کیا بتائی ہے؟ نیک عورت بتائی، جو اللہ کے لیے سارے عمل کرتی ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی قربان کرتی ہو۔ جیسے کہ آج کا موضوع ہے کہ نکاح کا مقصد کیسے حاصل کریں، تو نکاح میں 4 چیزیں ہیں، جو 4 چیزیں ہیں وہ ہیپی میرڈ لائف میں یہ اہم کردار نبھاتی ہیں، اہم پوائنٹس ہیں۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ لو، رسپیکٹ، مرسی، توکل، یعنی محبت، عزت، رحمت اور توکل۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر یہ نہیں ہوں گی تو پھر نکاح میں بیلنس نہیں کر پائیں گے۔ محبت یعنی دل کی نرمی اور کیئر۔ محبت کیا ہے؟ دل کی نرمی اور کیئر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مومن کے دل میں ڈالی ہوئی۔ کافر کا دل سخت ہوتا ہے اور مومن کا جو دل ہے وہ نرم مزاج اور نرم ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ سورہ روم کی آیت ہے، آیت نمبر 21۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ محبت صرف جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ روز کی چھوٹی چھوٹی محنت، اچھے لفظ، مسکراہٹ،
केयर, टाइम देना और सपोर्ट से पैदा होती है। मोहब्बत कैसे पैदा होती है कि कोई नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए कि छोटी छोटी मेहनत जो होती है ना उससे रिश्ता बनता है। अगर उसको इग्नोर करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं हम समझेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है तो फिर हो सकता है कि रिश्ता कमज़ोर हो जाए। तो क्या है मेहनत, छोटी छोटी मेहनतें, अच्छे लफ्ज़, अच्छे अल्फाज से बुलाना, अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना, मुस्कुराना। कई औरतें क्या होती शिकायती लहजा रहता है और चेहरा उतरा हुआ होता है और रोना धोना करती हैं, उनकी आदत में होता है इज्मा। तो हम क्या करें अपने मिजाज को, अगर हमारा ऐसा मिजाज है तो हम स्माइल करें और हर दिन एक पॉजिटिव रिमाइंडर दें और शुक्र अदा करें। सबसे अच्छी बात अल्लाह ताला ने हमें ये दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये दिया है। तो हम बार बार सोचेंगे कि हमें कितनी सारी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं, तो फिर क्या होगा कि हमारे मिजाज बदलेगा, हमारा मिजाज खुशनुमा होगा। तो मुस्कुराहट यानी बताया गया ना कि मुस्कुराना क्या है, सदका है। फिर केयर, एक दूसरे का ख्याल करना, तो इससे क्या होता है मोहब्बत बढ़ती है। टाइम देना, वक्त देना, इससे क्या होता है सुकून हासिल होता है। एक दूसरे को वक्त देने से बॉन्डिंग बनती है और सुकून मिलता है। दूसरा के सपोर्ट करना, टाइम भी दे रहे हैं पर सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये टाइम कैसा हो गया नेगेटिव टाइम, हमने इसको पॉजिटिव नहीं बदला, इस टाइम को हमने कैश नहीं किया। ठीक है, तो निकाह में लव कैसे लाया जाए, मोहब्बत कैसे लाई जाए, कैसे लाई जाए, मीठा कलाम है ना, जज़ाकल्लाह बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना या आई लव यू कहना, अल्लाह के खातिर अपनी मोहब्बत का इजहार करना, अपनी मोहब्बत का करना इजहार करना। लोग बचते हैं इस चीज़ से, हालांकि इस चीज़ से फ़ायदा होता है। अपनी मोहब्बत का क्या करें, इजहार करें। कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कम बोलते हैं, तो वो ये नहीं करते, और कुछ लोग जो है वो बोल देते हैं। तो मियाँ बीवी में इजहार करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में अप्रिसिएट करना, छोटा कुछ काम कर दिया या शौहर घर से बाहर जा रहा है और मेहनत करता है तो हम उसको अप्रिशिएट वाले वर्ड्स, या टाइम नहीं मिल रहा तो मोबाइल में ही सेंड कर दें। डेली एक उसको रिमाइंडर दें कि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा काम कर देते हैं, जब भी मुझे ज़रूरत होती है आपका सपोर्ट मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे वर्ड से क्या होता है, अगर इंसान सपोर्ट नहीं भी कर रहा होता है तो उसका जहन बनने लगता है। ऐसा जैसे हम अल्फाज अदा करते हैं उसका असर माइंड में बहुत ज़्यादा बैठता है। अगर हम बार बार शिकायतें और नेगेटिव वर्ड्स बोलेंगे तो इंसान वैसा ही बनता जाएगा कि आप मेरे लिए कुछ करते ही नहीं हैं, तो इंसान फिर करना छोड़ देता है। जैसा यानी आपको जैसा मोल्ड करना है वैसे अगर आप अल्फाज वैसे एप्रिसिएशन देंगे तो वैसा वो बनता जाएगा। घर में सुकून का माहौल होना चाहिए। जहां आपको ये लग रहा है कि अब लड़ाई शुरू होने वाली है, अब बहस शुरू होने, वहां पे खामोश हो जाएं, वहां से उस रूम से अलग हट जाएं। तो क्या होगा, घर में सुकून का माहौल रहेगा। डेविएट कर दें अपने आप को या सामने वाले को डेविएट कर दें। ठीक है, अगर डेविएट नहीं भी हो पा रहा तो खामोश हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से घर में सुकून का माहौल बनाया जा सकता है। दूसरा है, बहुत अहम पॉइंट है जो सेकंड आ रहा है, कई रिश्तों में ऐसा देखा कि मोहब्बत तो है, एक दूसरे की केयर भी करते हैं पर इज्जत नहीं करते। तो ये इज्जत बड़ा अहम पॉइंट। हमने आपको पूछा था कि अपनी वैल्यू कैसे बनाएं। एक आज मैं एक स्टोरी की तरह बता रही हूँ एक चीज कि 4 लड़कियां एक जगह घूमने गई, उसमें से एक लड़की जो है पर्दा करती थी और बाकी की 3 लड़कियों में 2 लड़की ठीक थी और एक लड़की जो थी वो बिल्कुल खराब थी। तो उसने लड़के को बुलाया, फिर लड़के ने, यानी लड़का उसी का दोस्त था, और उसने उसकी इज्जत नहीं की। यानी जब वो रात में नाराज होके चल रही थी तो वो उसकी हिफाजत के लिए, उसको कोई फीलिंग ही नहीं थी कि उसकी हिफाजत की जाए। वो उन लड़कियों की हिफाजत कर रहा था जो खुद पर्दा कर रही थी।
پردے کی اہمیت یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم خود کی امپورٹینس پردے سے کرتے ہیں، یعنی ہم حیا رکھیں گے تو سامنے والا بھی پھر اس کو مینج کرتا ہے، اس کو جو آپ نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہے اس اسٹینڈرڈ کو سامنے والا پھر فالو کرتا ہے، اس کو پھر توڑتا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک ویلیو بنانے کا اہم پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آج بہت سارے میتھڈز آپ کو بتائے جائیں گے، تو آپ ابھی بھی انوائٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو، ایسے میتھڈز بتائیں گے جس سے بانڈنگ بیٹر ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو غور سے سنیے گا اور لاسٹ میں پھر رپلائی کریے گا، میں سوال کروں گی انشاءاللہ۔ ہاں تو ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں کیا ڈالی ہے؟ محبت۔ اور عزت کیسے ہوتی ہے؟ عزت کا ایک پوائنٹ آپ کو بتا دیا کہ جب عورت خود پردہ کرتی ہے، اپنے نظروں کی حفاظت کرتی ہے اور ایسے بات کرتی ہے جیسے کہ ابھی جیسے نکاح نہیں ہوا اور سخت مزاجی سے بات کرتی ہے، تو وہ سامنے والا نوٹس کرتا ہے اس چیز کو، اور پھر کیا کرتا ہے کہ اس کو رسپیکٹ دیتا ہے۔ ایسی لڑکیاں جیسے بولتے ہیں نا کہ شک کرتے ہیں جینٹس آج کے ماحول میں، کیونکہ باہر کا ماحول وہ دیکھ رہے ہیں کیسا چل رہا ہے، تو شک ایک طریقے کا، جیسے اگر پہلے سے ہی لو میرج ہے مان لیں، تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے سے یہ انہوں نے ایسی باتیں کری ہیں اور بھی لڑکوں سے کی ہوں گی، تو یہاں پہ شک آتا ہے۔ تو جو لیڈیز اس چیز کا خیال رکھتی ہیں، مکسنگ نہیں کرتی، اپنے کیریکٹر کو سنبھالتی ہیں اور پردہ کرتی، اصل میں برقع پہننا پردہ نہیں ہوتا، پردہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جس میں پردے کی جو جو خاص چیزیں ہیں وہ اس کو کرتی ہے۔ تو سیکنڈ ہے رسپیکٹ۔ رسپیکٹ کیسی بنایا جائے؟ خود کی رسپیکٹ کیسے بنایا جائے؟ پردہ کر کے، احتیاط رکھ کے، مکسنگ سے دور رہ۔ جو عورتیں یہ ان چیز کا خیال نہیں رکھیں گی تو آگے پھر کیا ہے، ان کی عزت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی لڑکے بھی جو اس کا خیال رکھیں کہ وہ اگر عورت کو کھلے عام مطلب کامن کرے گا اپنے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا، اس کی بھی عزت نہیں ہوگی۔ تو شادی کی جان ہے رسپیکٹ، ٹھیک ہے۔ نبی نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ یا بیویوں کے لیے بہترین ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ ریسپیکٹ کیسے ہوگی؟ ریسپیکٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپس میں بات کرتے وقت ٹون کا خیال رکھنا، کہ ہم کیسے بات کر رہے ہیں، ہسبینڈ کو کیسے بات کر رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں۔ گھر والوں کے سامنے عزت دینا، جو بھی گھر والے ہمارے مائکے والے ہیں تو ایسا نہ کریں کہ ان کی کمپلین کریں سامنے، تو کیا ہوگا، اس کے ذہن میں بات بیٹھے گی کہ یہ ہماری پرائیویسی کو شیئر کرتی ہیں یا ہماری کمپلین کرتی ہیں۔ ان کی تعریف کرنا، یعنی گھر والوں کے سامنے اپنے ہسبینڈ کی تعریف کرنا، اس سے کیا ہوگا کہ بانڈنگ بیٹر ہوگی۔ مائکے والوں کی بانڈنگ، یعنی مائکے والے بھی رسپیکٹ کریں گے اور اس رسپیکٹ سے بہت زیادہ فائدے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یعنی ہمیں اگر کچھ تانا دیتا ہے اکیلے میں، تو اس کو اوائڈ کر کے کیا کرنا ہے، ہم کو ہمیں جو ان کی اچھی باتیں ہیں وہ پریزنٹ کرنا ہے۔ ڈسیزن میں پارٹنر کی رائے لینا، یہ بھی ایک عزت کی ایک احترام اور ایک عزت کی عزت سمجھ میں آتی ہے اس میں، کہ ہمیں لائف میں اگر کوئی ڈیسیزن لینا ہے تو ہم سامنے والے کی رائے اس قابل سمجھیں کہ سامنے والا رائے دینے والا ہے، یعنی اس کی رائے کو بھلے وہ ہماری رائے رکھی جائے یا نہیں رکھی جائے، تو ہم سے پوچھا جا رہا ہے رائے لینے کے لیے تو وہ کافی ہے کہ ہمیں وہ اس قابل سمجھ رہے ہیں، ہمیں اس لائق سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ڈیسیزن پہ بات کر سکتے ہیں۔ غلطی پر ذلیل نہ کرنا، کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو ایک دم سے شاؤٹ کر دیتے یا حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو غلطی سبھی سے ہوتی ہے، خود سے بھی ہوتی ہے، شوہر سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے، بوڑھے غلطی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو اس وقت کیا کرنا ہے، غلطی پر ذلیل نہیں کرنا، شفقت سے سمجھانا ہے کہ ٹھیک ہے ہو گیا، نیکسٹ ٹائم دھیان رکھیے گا، اور اس غلطی پہ جو نقصانات ہوتے ہیں
وہ بتائے بھی جائیں کہ دیکھیں یہ آپ ایسا کریں گے یا ایسا کیا آپ نے، دیکھیے اس کا نقصان یہ ہوا، کوئی حرام کام میں جا رہے ہیں، وہ کچھ کر رہا ہے، اس کے ریزلٹس آپ کو نظر آئے تو آپ اس کو ریمائنڈر کے طور پر بھی بولیے تاکہ آگے سے وہ دھیان رکھیں اور وہ حلال کی طرف آئیں۔ رسپیکٹ محبت کا سب سے بڑا پروف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیا ہم ان کے خلاف کوئی بات سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے۔ ایک ہوتی ہے محبت اور اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ رسپیکٹ۔ تو ریسپیکٹ اس سے اونچا درجہ ہے، اونچا درجہ ہے۔ پھر ہے رحمت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نکاح میں سب سے ضروری چیز رحم دل ہونا ہے۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحم دل کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو ضرورت پڑے تو ہم کھڑے ہو جائیں، جب وہ غلطی کرے تو ہم معاف کر دیں، اگر غصہ آ جائے تب ہم صبر کریں، تکلیف میں سپورٹ کریں، بیماری میں خدمت کریں، پارٹنر کی کمزوری کو کور کرنا، جو ہمیں پتہ ہے اس کی ویکنیس کیا ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے می ورسز یو، کوئی بھی زندگی میں ڈیسیزن لینا ہے، کچھ ٹاسک آ گئی، کچھ مطلب کوئی بھی ایک کنڈیشن آئی تو دو پارٹنر ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پہ بلیم کرتے ہیں کہ میں نے ایسے کیا، تم نے ایسے کیا، کمپیئر کرتے ہوئے، اور ایک پارٹنر وہ ہوتا ہے کہ ہم بول دیتے وہ، یعنی پلس کرتے اپنے آپ کو اور پرابلم کو اگینسٹ رکھتے ہیں، یعنی وہ کیا کر دیتے ہیں وی ورسز پرابلم، یعنی ہم ہیں اور یہ پرابلم ہے، اس کو سالو کیسے کریں گے، مشورہ کرتے ہیں۔ تو دونوں میں سے بیٹر کون ہوگا؟ کس کی بانڈنگ اچھی ہوگی، کس کی پرابلم سالو ہوں گی آگے جا کے؟ وہ جو سیکنڈ ٹائپ کے ہسبینڈ وائف ہیں۔ تو کبھی بھی یہ نہیں کرنا ہے ہمارے پارٹنر کی کوئی ویکنیس ہے تو ہم اس کو اوور کم کریں، ہم کریں اس چیز کو کہ ان سے نہیں بنتا، لاؤ ہم کر دیتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی ہسبینڈ بھی کرے، وائف بھی کرے، جب دونوں کریں گے تو بہت اچھے طریقے سے یہ رشتہ چلے گا انشاءاللہ۔ تو پارٹنر کی کمزوری کو بتانا نہیں ہے، اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اس کو کور کرنا ہے۔ چوتھا ہے توکل، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اکثر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کو کینسر ہو گیا اور وائف چھوڑ کے چلی گئی، وہ ایک پوائنٹ تھا آزمائش میں ڈالا تھا، مگر یا وائف کو کچھ تکلیف ہو گئی، ہسبینڈ چھوڑ کے چلا گیا، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ کوئی بھی کنڈیشن آئی ہے اللہ نے دی ہے اور اللہ تعالیٰ سالو کرے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھنا یہ نکاح کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ نکاح میں مشکل وقت ضرور آتے ہیں، یہ آزمائش آتی ہے، ہر انسان کی الگ الگ آزمائش آتی ہے، اور آزمائش کیسے آتی ہے؟ جو خواہشات ہوتی ہیں نا ہماری، وہی آزمائش بن جاتی ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ نکاح میں مشکل وقت ضرور آتے ہیں، اس لیے توکل بہت ضروری ہے، یعنی اللہ پہ بھروسہ بہت ضروری ہے۔ توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر مسئلے میں اللہ سے مدد مانگنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی مسئلہ ہو گیا یا شوہر تکلیف دے رہا ہے یا ساس تکلیف دے رہی ہیں یا کچھ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 10 لوگوں کو بتائیں گے، 10 لوگ مزے لیتے ہیں، پھر ادھر ادھر باتیں کانافوسی ہوتی ہے اور ہمارا گھر پورا بدنام ہو جاتا ہے۔ اس سے اچھا کیا ہے؟ آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، اپنی جا نماز بچھائیے اور اللہ سے مدد مانگیے کہ اللہ یہ جو پرابلم چل رہی ہے اس کو سالو کر دیجیے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پرابلم سالو ہو جاتی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور سوسائٹی میں عزت برقرار رہتی ہے۔ تو توکل کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں رشتے پہ، کیونکہ یہ رشتہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں کہ اللہ اب کیا کرے اس میں، اب یہاں پہ ہم اٹک گئے ہیں، مسئلہ بن گیا ہے یہاں پہ۔ تو دعا اور نماز سے رشتے کو مضبوط کرنا، بار بار کیا کریں؟ نماز، جب بھی نماز پڑھیں تو اپنے رشتے کے لیے، اپنے بچوں کے رشتے کے لیے، اپنے خود شوہر کے رشتے کے لیے بار بار کیا کریں؟ دعا مانگا کریں
کہ اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے، میرے شوہر کو نیک بنا دے، اور مجھے بھی ایسا بنا دے کہ میں یعنی شوہر کو پسند آؤں، ہر وقت وہ اپریشیٹ کرے۔ تو جو بھی آپ کو کمی لگتی ہے رشتے میں وہ آپ مانگے نماز میں۔ حلال میں رہنا ہے اور جھوٹ شک حرام سے دور رہنا ہے۔ کیا کرتی ہیں لیڈیز؟ شک کرتی ہیں۔ شک سے کیا ہوتا ہے؟ ہم جب پتہ کرتے ہیں، ہم اسپیس نہیں دیتے، بار بار کال کرتے ہیں، ویڈیو کال کرتے ہیں، تو سامنے والا دور ہونے لگتا ہے، وہ چڑھنے لگتا ہے۔ تو ہمیں ایسے کوئی بھی عمل نہیں کرنا کہ وہ اوور لوڈڈ ہو جائے اور سامنے والا پھر وہاں سے بھاگنا چاہے اس رشتے سے۔ تو ہم کیا کریں؟ اللہ پہ بھروسہ کریں اس چیز کے لیے۔ اللہ میرے رشتے کی حفاظت کرے گا، اس بات پہ جمے رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر رشتہ کرایا ہے تو پھر اس چیز پہ جمے رہنا۔ جو دعا ہے توکل کی، آپ سب لوگ جانتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے اور وہ سب سے بہترین کارساز۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہیپی میرڈ لائف کے پوائنٹس ہیں 4۔ ریپیٹ کرتی ہوں، پہلا ہے لو، پھر ہے رسپیکٹ، تیسرا ہے مرسی، اور چوتھا ہے توکل۔ یہ 4 چیزوں کو ہمیں غور کرنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ہے، بلیم نہیں کرنا، شک نہیں کرنا، وہ چیزیں نہیں کرنا جس سے سامنے والا دور ہو جائے، اس کو اسپیس دینی ہے۔ اگر ہمارے سامنے ہمارا ہسبینڈ موبائل چلا رہا ہے تو اس کو کرنے دیجیے، آپ اپنا جو حصہ ہے وہ پاک صاف رکھیں، باقی ہسبینڈ کو جو وہ کر رہے ہیں کرنے دیجیے، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ کو یہ پختہ یقین نہ ہو جائے کہ اب یہ حرام کی طرف آ گئے ہیں، تو سب سے پہلے جب شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ٹائم دینا رہتا ہے۔ کوئی بھی کسی کی بھی تربیت کرنی ہے، اگر کسی بھی رشتے میں تربیت کرنا ہے، بچے کی تربیت کرنا ہے، شوہر کی کرنا ہے، کسی کی بھی کرنا ہے، تو سب سے پہلے خدمت لگتی ہے، وقت لگتا ہے۔ سب سے پہلا اس کو اپنی عادت لگا لیں، یعنی آپ وہاں پہ پورے ٹائم پریزنٹ رہیں، جب آپ ایبسنٹ رہیں تو وہ آپ کی کمی کھلے، اس کو اتنے حد تک آپ کو محبت دینی ہے۔ تو جب آپ ناراض ہوں گے کہ کوئی حرام چیز میں وہ پڑیں گے، اور جب آپ ناراض ہوں گے تو اس کا اثر پڑے گا۔ اگر ہم شروع سے ہی سپریٹ اپنا کر رہے ہیں، موبائل میں الگ ہیں، تو پھر یہ ہم چاہیں کہ سامنے والا سن لے اور وہ چینج ہو جائے تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اثر کب ہوتا ہے؟ جب ہم وقت دیتے ہیں، جب ہم اپنا خود کی قربانی لگاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، کیئر کرتے ہیں۔ تو جب ہم اس تھوڑے دنوں بعد جب اگر کچھ برا کام کرا، یعنی اس نے برا عمل کرا، اور ہم نے اب کیا کرنا ہے، یعنی ایک شخص نے بتایا تھا کہ جب نکاح ہوا تھا تو 6 مہینے میں نے آبزرو کرا تھا اپنے پارٹنر کو، 6 منتھ صرف آبزرو ہی کرا، اس کی لائکنگ کیا ہے، ڈس لائکنگ کیا ہے، مزاج کیسا ہے۔ اس میں پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کرا وہی رول جو میں نے فرسٹ کلاس میں بتایا تھا، کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرا کہ انسٹنٹ کیا اس میں چینج لا سکتے ہیں، کیا چیزیں بول سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، سامنے، اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ جو چیزیں یہ انسٹنٹ چینج ہو سکتی ہے اس کے اندر، اس کو خود احساس ہے اس چیز کا۔ دوسرے کچھ چیزوں کو ہولڈ پہ ڈال دیں کہ یہ ابھی ضروری نہیں ہے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں بتائیں گے اس کو، ابھی ہماری بانڈنگ بیٹر نہیں ہوئی۔ اور تیسرا کیا ہے کہ کوئی چیز چینج ہی نہیں کرنا، وہ چیز اچھی ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ تو وہی رول اس میں بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ 4 چیزیں اہم ہیں۔ پھر ہے ہمارا سیکنڈ ٹاپک کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو۔ یہ قرآن سورہ بقرہ 187 آئے تھے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ ایسا کیوں کہا ہے؟ لباس کا ورڈ کیوں یوز کرا ہے ایک دوسرے کے لیے؟ لباس ہوتا ہے کپڑا، اور یہ کپڑے کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہی ایک دوسرے کے لیے ہے۔ کیسے؟ وہ بیویاں تمہارے لیے کپڑا یا لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔
لباس کے 3 کام ہوتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ سطر ڈھانپنا، یعنی گناہوں، کمزوریوں اور کامیابی کو کور کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سطر ڈھانپتا ہے. کپڑا جو ہے وہ گناہ، یعنی اگر ہم اس کو سمبولیکلی دیکھیں گے تو گناہ کو، عیب کو، کسی کا عیب ہے، شوہر کا کوئی عیب ہے نا، کوئی کمزوری ہے، اس کو کیا کریں گے؟ کور کریں گے. دوسرا کیا ہے؟ لباس حفاظت کرتا ہے، دھوپ سے بچائے گا، ٹھنڈ سے بچائے گا، دکھ، یا اب اس میں کیسے سمبولیکلی کیسے رہیں گے؟ دکھ سے بچائے گا، غم سے بچاتا ہے. اپریسیشن کیا ہے؟ کہ وہ دکھ جو ہے ختم ہو جائے. جیسے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اگزامپل لیتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تو وہ گھبرا گئے اور دوڑے دوڑے آئے اور کیا بولا؟ مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، اور میرے ساتھ ایسا حادثہ ہوا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا کانفیڈینس باندھا واپس کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ایسے کیسے کرے گا؟ تو ان کو کیا کرا؟ ان کا کانفیڈینس باندھا. جب ہمارے شوہر کے ساتھ کچھ ایسے حالات آئیں تو کیا کرنا ہے؟ کیا ایسا کیا بولتے لوگ؟ کیسے بولتے؟ ہمیں تو پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو کیسا نہیں کرنا اور ایسا کرنا نہیں، ایسے ورڈ یوز نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. یہ بار بار اس کے ذہن میں ڈالنا تاکہ وہ اور بہتر انسان بنے، کہ آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، یہ اور اچھا ہو جائے تو اور بہترین ہو جاؤ گے آپ، ہے نا. تو پہلے کبھی بھی کوئی چیز، کسی چیز کی اصلاح کرنا ہے تو اس کی جو آلریڈی کوالٹی ہے اس میں، اس کو بولیے. پہلا پوائنٹ یہ کہ اس کا پازیٹیو مائنڈ بنا دیے کہ یہ تمہارے اندر عادت بہت اچھی ہے. پھر سیکنڈ ٹائم کیا بولے اسی کے آگے کہ بس یہ اور کر لیجئے تو آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے. اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی بھی، اپنے شوہر کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں، یا کسی کی بھی، تو وہ برا بھی نہیں مانے گا. ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں نا کہ یہ ہم ایسا بول دیں گے اور پھر کیا ہوگا، سامنے والا ایبزارب کرے گا نہیں کرے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تعریف کرنا ہے، اس کے بعد وہ چیز بولنا ہے جس میں کمی ہے. پھر کپڑے کا ایک اور فنکشن ہو رہا ہے، یہ زینت ہے. کیا ہے؟ زینت ہے. جب ہم پہنتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، ہے نا. تو یہ زینت ہمیں خوبصورت بناتا ہے. تو نکاح کا بھی رشتہ کیا ہے؟ خوبصورت بناتا ہے، فیملی کو خوبصورت بناتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ کمفرٹ دیتا ہے. لباس کیا دیتا ہے؟ کمفرٹ. جیسے کہ سکون، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ سکون ہے. تو انسان سکون میں رہتا ہے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے. جیسے کہ یہ لباس کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے، تو ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھنڈ، گرمی، دکھ، غم سے بچاتا ہے، ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو اس کا ایک فنکشن ہے حفاظت، دوسرا زینت، اور ایک ہے سطر ڈھانپنا. بالکل اسی طرح شوہر اور وائف جو ہیں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. ایک دوسرے کو ایموشنل اور اسپرچل حفاظت دو. کیا کرنا ہے؟ ایموشنلی. ایموشنلی کیسے؟ اپنے الفاظ، اپنے ٹون کو بہترین بنائیں. ایموشنلی بولیں، اس چیز کو احساس کے ساتھ بولیں تو سامنے والا غور سے سنے گا انشاءاللہ. دوسرا اسپرچلی، روحانی طور پر بھی انسان سکون میں رہتا ہے. آپ دیکھیں جو شوہر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کو جدا کر کے دیکھیں، آپ 2-3 دن میں پریشان ہو جائیں گے. وہ ایک دوسرے سے ملنا چاہیں گے. تو جو بے انتہا محبت کرتے ہیں ان کے حال ایسے ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہے؟ ایک دوسرے کی عزت، سکون اور خوبصورتی بناؤ. کیا کرنا ہے؟ رشتے کو خوبصورت بنانا. ایک دوسرے کا کانفیڈینس بنو، اسٹریس نہ دو. اسلام کے نزدیک شوہر بیوی کپڑے جیسی شدید، اسلام کے نزدیک کیا ہے؟ شوہر بیوی کپڑے جیسی شدید قریبی نسبت ہے. یعنی لباس کیا ہوتا ہے؟ سب سے قریب ہوتا ہے، اسکن سے ٹچ ہوتا ہے. تو یہ سب سے گہری محبت اور سکون کو
بیان کرتا ہے، سب سے قریب ہے، یعنی رازداری رہتی ہے شوہر بیوی میں، ان کے جو ایمز ہیں، جو ڈریمز ہیں، وہ ایک دوسرے سے شیئر کریں، لوگوں کو نہ بتائیں، ایک دوسرے کی جو لو ہے، محبت ہے، یا جو ایک دوسرے کی بانڈنگ ہے، وہ لوگوں تک نہ شیئر کریں۔ آج کیا کرتے ہیں لوگ، اسٹیٹس پہ فوٹو لگاتے ہیں، کہیں ادھر پک لگاتے ہیں، تو اس پہ کیا ہوتا ہے، نظر لگتی ہے کہ کوئی بیوہ ہے، مان اس کا ہسبینڈ چلا گیا یا کوئی ڈائیورس ہوا، وہ جب اسٹیٹس دیکھے گا تو وہ بھی گمان کرے گا بھائی میری لائف بھی ایسی ہونا چاہیے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، اس کو راز رکھنا چاہیے، اپنی جو نعمتیں ہیں اس کو چھپانا چاہیے، نعمتوں کو یعنی اظہار نہیں۔ آج کل کیا ہے، کامن ہو گیا ہے یہ کہ جو بھی نعمت ملی، چھوٹی سی ہوٹل میں گئے اور وہاں پہ فوٹو کھینچا اور ڈال دیا، یہ پی رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، یہ مل گیا ہے نا۔ تو یہ اس سے بچنا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے، نظر اور حسد لگتی ہے۔ پھر نکاح کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد، سب سے امپورٹنٹ مقصد ہے سکون۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان میں سکون پاؤ۔ کسی شخص سے ہم سکون کیسے پا سکتے ہیں؟ ہماری ضروریات پوری ہو جائے، ہماری روحانی ضروریات پوری ہو، ہماری ایموشنل بیلنس ہو جائے ہم کسی کے آنے سے، اور گھر میں سکون ملتا ہے۔ سکون کہاں پہ؟ گھر میں ہے، اور گھر ٹھہراؤ کی جگہ ہے۔ آپ نے ساکن پڑھا ہوگا، عربی میں ساکن ورڈ جزم کو بولتے ہیں، تو وہاں پہ ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس سے پہلے متحرک ورڈ ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہ آ کے ملتا ہے۔ جہاں پہ ٹھہراؤ ہوتا ہے وہیں مل سکتا ہے انسان۔ تو ساکن یعنی یہ ورڈ بھی جو ہے گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مکان کے لیے۔ گھر جو ہے اس کو ساکن کہا جاتا ہے، یعنی سکون کی جگہ۔ اور سکون کب ملتا ہے؟ جب ٹھہراؤ میں ہو انسان۔ آپ بہت بزی لائف ہے، وائف بھی جاب کر رہی ہے، ہسبینڈ بھی جاب کر رہا ہے، بچے بھی جاب کر رہے ہیں، ان کا کھانا ایک ٹائم پہ نہیں ہو پا رہا، تو کیا انڈرسٹینڈنگ بنے گی؟ کیا وہ ایک دوسرے کو ٹائم دے پائیں گے؟ اور کیا وہاں پہ بینیفیشل چلے گا اس گھر میں؟ ایسا وقت تو ہو کم سے کم 3 ٹائم کہ ہم ملیں، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں۔ عموماً کیا ہوتا ہے، لوگوں کی جاب چھوٹ جاتی ہے یا پروفیشنلی وہ ویک ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ یہ بہت امپورٹنٹ اور اہم پوائنٹ ہے کہ جب شوہر گھر سے نکلے تو اس کو اپریشیٹ کر کے نکالے، تاکہ ہم چاہتے ہیں نا کہ شوہر ہمارے اوپر خرچہ کرے، ہمیں یہ دلائے وہ دلائے، جبکہ ہم کمپلین کر کے اس سے جھگڑتے ہیں، اس کا مزاج خراب کر کے بھیجتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، اس کا الٹا ہوتا ہے، جو چیز ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے اپوزٹ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں چاہیے کہ شوہر ہمارے اوپر خرچہ کرے یا ہمیں دے، تو اگر ایک فیملی میں ایک عورت ایسی ہے جو کہ اپریشیٹ کر کے بھی جاتی ہے، تو اب شوہر کیا ہوگا، شوہر کے دل میں ایک ہمت، طاقت آئے گی، وہ اور کام کرے گا، وہ اور ذہن لگائے گا، اس میں دماغ لگائے گا کہ بزنس کیسے کرنا ہے، اور جو وہ عورت چاہ رہی ہے وہ مل بھی جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ شکر ادا کر رہی ہے، وہ اپریشیٹ کر رہی ہے اپنے شوہر کو، تعریف کر رہی ہے، اس کا من بڑھا رہی ہے، اس کا دل بڑھا رہی ہے۔ اور وہیں پر ایک عورت کمپلین کر رہی ہے، آپ تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں، اب وہ شوہر منہ لٹکاتا ہوا جائے گا کہ بھائی یہیں سے پھٹکار مل گئی، اب کیا آگے دن کیسا جائے گا، یہیں پہ خرابی ہو گئی۔ اب کیا ہوگا، اس کا کانفیڈینس لو ہو جائے گا کہ میں اتنا کرنے کے بعد مجھے اپریسیشن نہیں ملتا، اور میں اس سے کرتا ہوں، اور پھر کیا ہوگا، اب یہاں پہ وہ چیز کیا ہوگی، ڈیمولش ہوتی جائے گی۔ تو کسی کو یعنی گھر کو بنانا ہے تو اپنے الفاظ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں، ہمارے ورڈز کیا ہیں کسی کے لیے، یہ پورے گھر کو بنا دیتے ہیں۔ ایسے ہی بچوں کو بولتے ہیں کہ تم تو نالائق ہو، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، تو بچہ وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ میری ماں جس نے مجھے جنا ہے وہ بول تو رہی کہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، وہ ویسے ہی بنتے چلا جاتا ہے۔ تو ایسے الفاظ
یعنی آپ خود ہی سوچیں، آپ کو کبھی کسی نے ایسا بولا کہ مجھے تم پہ بھروسہ ہے، تم کر کے بتا دو گے یہ چیز، اور آپ خود ہی غور کریں کہ آپ نے کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، یا آپ نے پوری کوشش کی ہوگی کہ نہیں. تو ہمیں ایسے الفاظ ادا کرنا ہے، ہاں بیٹا تم کر لو گے، ہمیں یقین ہے. یا اپنے شوہر سے بولے ہاں آپ کر لیں گے، جو آپ کی تکلیف وہ دور ہو جائے گی، آپ مجھے بھروسہ ہے کہ آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، آپ یہ کر ہی لیں گے، مینیج ہی کر لیں گے. اور دعائیں بھی کریں اس کے لیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر لیڈی یا عورت کو جاب کی ضرورت نہیں ہے تو وہ نہ کرے. بچے اگر ہیں تو وہ مین اس کا فوکس بچوں پہ ہونا چاہیے، کیونکہ بچے ہمارے فیوچر ہیں. آج وہ اگر جاب کرتی ہے، آلریڈی شوہر کما رہے ہیں، تو کیا ہوگا، فیوچر خراب ہو جائے گا. بچے نیکسٹ نسل ہے، نیکسٹ جنریشن ہے. جب ہم اس پہ دھیان نہیں دے پائیں گے تو وہ آگے جا کے کما نہیں پائیں گے. بچے جن کو ٹائم نہیں ملا، جن کو اپریسیشن نہیں ملا، جن کی تربیت نہیں ہوئی، تو وہ اگر کچھ بن بھی پائیں گے تو ویلیوز اسٹرکچر خراب ہو جائے گا گھر کا. تو نکاح کا پہلا مقصد کیا ہے؟ روحانی، جذباتی اور نفسی سکون ملنا. سکون کے لیے انسان نکاح کرتا ہے. اور اگر سامنے والا مان لیجئے کہ سکون نہیں دے پا رہا، اس کی تربیت میں نہیں ہے، تو ہم اس کو سکون دیں، ہم اپریشیٹ کریں. وہ اگر ہمیں نیگلیکٹ کرتا ہے، وہ ہمیں ہماری عزت خراب کرتا ہے، تو ہم اس کو سکھائیں، ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. تو ایک وقت آئے گا کہ ہم یہ بول بھی پائیں گے اور اس سے وہ پھر کرے گا بھی انشاءاللہ، ہے نا. تو جیسی ہم تربیت دیتے ہیں ویسا انسان، ویسے جیسا ماحول دیں گے ویسا بن جائے گا انشاءاللہ. کچھ وقت لگتا ہے پر چینجز آتے ضرور ہیں، یقین رکھیے. 2 سال میں نہیں آئے گا، 3 سال میں نہیں آئے گا، مگر 5-6 سال کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ ہماری فیملی میں ہم جو ہے ویلیو اسٹرکچر ڈیفائن کرتے ہیں. ایک فیملی یونٹ میں عورت جو ہے وہ ویلیو اسٹرکچر ڈیفائن کرتی ہے، اور جو شوہر ہے وہ فیوچر ڈیفائن، یعنی فیوچر کے لیے بنتا ہے. دونوں جب چلتی ہیں ساتھ میں تو جو شخصیت بنے گی، جو اولاد بنے گی، اس کے اندر مینرز بھی ہوں گے، تعلیم بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی، اور وہ سوشلی بھی بہت اچھا ہوگا، اور وہ ارننگ کے لحاظ سے بھی اچھا ہوگا. آج جو زمانہ چل رہا ہے اس میں ارننگ کے لحاظ سے تو اچھا ہے، پر وہ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکا دے رہا ہے نا، برائی کر رہا ہے لوگوں کی، یا اور زیادہ جائیں تو کرائم ہو رہا ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ جو عورت ہے نا وہ گھر میں نہیں بیٹھ رہی ہے، اس کو تربیت کرنا نہیں آ رہی، اس کو بھی جاب پہ لگا دیا گیا ہے. تو اگر شوہر کی کمائی اچھی ہے تو بیٹر ہے کہ عورت گھر میں رہے، یا گھر سے بزنس کرے، بہت ٹائم نہ دے اس میں. ٹائم وہ گھر میں ہی دے، گھر کے لوگوں کو، گھر کے افراد کو وقت دے، بہتر یہی رہے. سیکنڈ ہے محبت اور رحمت. یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے. گھرانہ سازی اور نسل کی حفاظت کرتی ہے. نکاح جو ہے وہ گھرانہ سازی یعنی گھر بناتا ہے. اب جس کے نکاح نہیں ہو رہے، مان لیں آج بھائی بہنوں میں جس کے نکاح نہیں ہو رہے، تو اب وہ ایک تو تنہا ہے، ایموشنلی وہ اسٹریس فیل کرتے ہیں، اور آگے کوئی ان کی نسل ہی نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں. وہ بڑھاپے تک پہنچیں گے اور ختم، آگے کچھ ان کا صدقہ ہی جاریہ نہیں بنے گا. تو یہاں پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ نکاح کرو. یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے حدیث میں، نکاح کرو کیونکہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نکاح کرو کیونکہ میں اپنی امت کی کثرت. ہمیں ایک جوڑا ملا ہے حلال زندگی بسر کرنے کے لیے. لیونگ ریلیشن شپ ہوتا ہے، ساتھ میں رہتے ہیں، کچھ سال بعد بور ہو جاتے ہیں. لڑکی اگر اولاد ہو جاتی ہے لڑکی کی، وہ ذمہ داری، وہ بوجھ اٹھاتی ہے، اور لڑکا پھر دوسری لڑکی کو تلاش کرتا ہے. یہ ہے، کوئی بانڈنگ نہیں ہے، کوئی رولس ریگولیشنس نہیں ہے. تو کیا ہوگا، بنا لگام کے سارے کام ہو جائیں گے، بنا ڈر کے، بنا تقوی کے. انسان جو چاہے گا، جو مرضی کرے گا، کسی کا ساتھ ظلم کرے گا، اور وہ لڑکی اس میں کچھ بول بھی نہیں پائے گی، کیونکہ اس نے خود ہی چنا ہے یہ راستہ. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ
ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا سسٹم دیا ہے جس میں ہم اپنی خود کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنی نسلوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اور سکون سے رہ سکتے ہیں۔ سب سے اچھی بات ہے نا، ہمیں امن کیوں کہا جاتا ہے؟ اسلام کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں امن ہے، مطمئن ہو جاتا ہے انسان۔ پھر ایمان کی حفاظت، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے دین کا آدھا حصہ مکمل کر لیا۔ یعنی ہم نکاح جب کرتے ہیں تو ہماری ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ جن کے نکاح نہیں ہوتے ان کی نظریں ادھر ادھر چلتی رہتی ہیں، وہ نا زنا کی طرف چلے جاتے ہیں کئی لوگ۔ نکاح انسان کو فتنوں سے بچاتا ہے، نفسی گناہوں سے دور کرتا ہے اور تقوی بڑھاتا ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ اور سہارا، آپ نے ایسے جوڑے بھی دیکھے ہوں گے جن کی اولاد نہیں ہوئی پر بڑھاپے تک ایسے رہے، بہت محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے سہارے۔ تو یہ کمپینین شپ ملتی ہے اس میں، ہمیں ایک ساتھی ملتا ہے، اور وہ ساتھی ملتا ہے جو کہ ہمارے گھر میں خود رہتا ہے، ہمیں کہیں تلاشنا نہیں پڑتا۔ تو نبی نے فرمایا تم سب ذمہ دار ہو، نکاح میں دونوں ایک دوسرے کے ذمہ دار، ہیلپر اور سپورٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نکاح میں دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ ذمہ دار ہوتے ہیں، یعنی ون ٹیم بتائیے گا جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹیم کے حساب سے کام کرنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے کہ میں اور تم نے ایسا کر لیا، تم مطلب سامنے کمپلین کریں گے اس کی، ٹھیک ہے، اس کو نیچا دکھائیں گے، اور ایک ہوتا ہے کہ دونوں مل کر ایک پرابلم کو سالو کر رہے ہیں، یعنی وی ورسز پرابلم۔ یہ سب سے اچھا جوڑا یہی رہے گا۔ اسلام میں نکاح کا مقصد کیا ہے؟ سکون ہے، محبت ہے، رحمت ہے، حفاظت ہے، ایمان کی پیورٹی ہے، نسل کی پاک کنٹینیوٹی، یعنی آگے ہماری نسل پاک ہو جائے گی، ایک دوسرے کا سہارا، ایک دوسرے کا لباس بننا۔ اب آتا ہے ہمارا تھرڈ آج کا اہم ٹاپک، جو ہے 5 چیزیں جو کہ بہت 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 ضروری ہیں نکاح کے لیے۔ نکاح سے پہلے یہ ذہن بننا بہت ضروری ہے۔ 5 کیا چیزیں ہیں؟ ایمان، تقوی، صبر، شکر اور توکل۔ یہ 5 چیزوں کا بہت اہم رول ہے، اور یہ ہمارے خود کی کیریکٹر بلڈنگ ہے۔ اگر ہمارے اندر ایک کمی ہے، ہم بھروسہ نہیں کر پاتے اللہ پہ یا قسمت پہ، بولتے ہیں نا، کئی لیڈیز بولتی ہیں، مائیں بولتی ہیں کہ اللہ اگر بیٹی دے تو قسمت اچھی دے، نہیں تو بیٹی نہیں دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی بری قسمت پہ ایمان نہیں ہے۔ بھئی اگر ٹھیک ہے اولاد ملے گی تو اچھی بری قسم ہو سکتی ہے نا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تقدیر بدلتی ہے دعاؤں سے، اور تقدیر بدلتی ہے حلال کی طرف جانے سے، حرام سے رکنے سے، اس سے بھی بدلتی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پہنچاتے ہیں، ہمیں مشکل میں نہیں ڈالتے۔ کئی لوگ ایسا ہے کہ جو دین مطلب اللہ چاہتا ہے کہ ان کو جو ہے جنت دے دے، اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے کیونکہ وہ اتنی عبادت نہیں کرتے۔ اگر ہم اتنی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی اور سبھی چیزیں مانیں گے، فرمانبرداری میں آگے آگے بڑھ کے کام کریں گے، شوق سے دین کا کام کریں گے، تو ہماری جو تکلیفیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دین کا کام کرو اور میں تمہاری مدد کروں گا، یعنی تم میری مدد کرو، یعنی دین کی مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک فانی چیز ہے۔ کیسی چیز ہے؟ فانی، ختم ہونے والی چیز۔ دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے۔ صحیح مسلم میں ایمان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کے لیے مددگار ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے 71۔ نکاح تب مضبوط ہوتا ہے جب دونوں ایمان والے ہوں۔ آپ نے یہ ٹرائنگل دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ، اللہ لکھا ہے، اور پھر ہسبینڈ وائف دونوں جب جتنا اللہ کے قریب جائیں گے اتنا زیادہ جو ہے بانڈنگ بیٹر ہوگی، اور جتنا زیادہ دور رہیں گے اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ بانڈنگ کمزور ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ کیونکہ ایک انسان کا جو کیریکٹر ہے یا جو بیہیویئر ہے وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کو آخرت کا یقین نہیں ہے۔
اس کو اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی نہیں ہے تو وہ بیٹر نہیں بن سکتا، وہ پھر کچھ بھی کرے گا، وہ اپنے خواہشات کو آگے رکھے گا اور اس سے چاہے ظلم ہو وہ اس کو ایسے ہی کر کے، یعنی اس کو مانے گا نہیں کہ میں ظلم کر رہا ہوں یا حق تلفی کر رہا ہوں۔ تو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ نکاح تب مضبوط ہوتا ہے جب دونوں ایمان والے ہوں، سچ بولتے ہوں، جینیون ایک دوسرے کے لیے کیا ہوں، جینیون ہوں، امانت داری رکھیں، زندگی پاک رکھیں اور خلوص رکھیں، ایک دوسرے کے لیے کیا ہو، پیور ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کریں۔ یعنی اگر ہمارے شوہر سے کچھ غلطی ہو گئی یا کچھ اس سے گناہ ہو گئے تو ہم اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے ان لوگوں کو جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یا اللہ ان پہ رحم کرتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں، جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں اللہ ان کو ان پہ رحمت آخرت میں ان سے یعنی اللہ سے رحمت ملے گی انشاءاللہ۔ پھر ہے تقویٰ، یعنی اللہ سے ڈر۔ اللہ سے کون سا ڈر ہے؟ یہ اللہ کو کھونے کا ڈر ہوتا ہے اصل میں، یہ کہ اللہ سے ایسی محبت ہو جانا کہ اب کوئی کام اگر ہم کر لیں تو ہمیں ڈر لگا رہے، ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے۔ تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ گناہوں سے بچے گا۔ اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے آسانی اور راستہ بنا دے گا۔ کیا ہو گیا؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تقدیر بدلتی ہے، اگر ہمیں ایسی تقدیر ملی ہے جس میں پریشانی ہے، مشکل ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں، اگر تم تقویٰ اختیار کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، تو اللہ تمہارے لیے آسانی اور آسان راستہ بنا دے گا۔ جیسے کہ تقوی میں کیا کیا آئے گا؟ غلط نظریں جو ہیں وہ نہ لگائیں، ادھر ادھر جیسے جینٹس پہ نظر پڑ جاتی ہے تو اپنی نظریں جھکا لیں۔ پھر ہے زبان کا کنٹرول، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نیک بنے ہیں، سب چیزیں ہیں، پر ہمارے اخلاق اور بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی نمازوں میں کیا کر رہے ہیں؟ تکبر، کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم ایسے ہیں، اور ہماری زبان کیسی ہو رہی ہے؟ سامنے والے کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو جہنمی ہے، ایسا نہیں سمجھنا۔ تو زبان پہ کیا کرنا ہے؟ کنٹرول رکھنا ہے، حلال حرام کا خیال رکھنا ہے، اپنے کھانے پینے میں، اپنی کمائی میں، شوہر کی کمائی میں، ٹھیک ہے، سود بیاج وغیرہ یہ سب اس پہ نوٹس یعنی نوٹ کرنا ہے، آبزرو کرنا ہے کہ بھئی شوہر اس میں مبتلا تو نہیں ہے، پھر ان کو ہم کیا کریں؟ تاکید کریں کہ بھئی ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو جنگ بولی ہے، اور سب سے نچلا درجہ کیا بولا ہے؟ کہ اپنی ماں سے زنا کیا۔ تو ہم اس طرف گائیڈ کریں اور بہترین طریقے سے کریں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دینا۔ یعنی تقویٰ اگر ہوگا تو یہ ہوگا نا کہ ایسا نہ ہو ہم اس کا دل دکھا دیں یا ہم اس پہ کیا کریں، بوجھ بن جائیں، اس طریقے سے یعنی بہت زیادہ اپنی کیا بولتے ہیں ڈیمانڈس پوری کروانا۔ ایسی بھی عورتیں ہیں سنا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو قریب نہیں آنے دیتی جب تک کہ وہ اپنی خواہشات پوری نہ کروا لیں، یعنی ہمیں اتنا مہنگا لہنگا چاہیے یا تو یہ طریقہ نہیں ہوتا نکاح میں رہنے کا۔ ایسے نہ بننا، یعنی اللہ سے ڈرنا، ایسا نہ ہو اللہ کی ہماری پکڑ کر دے۔ آپس میں عدل یعنی انصاف کرنا، حیا کرنا اور ایمانداری کرنا۔ جس گھر میں تقویٰ ہوتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے، جس گھر میں یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو لوگ، کیا ہوتی ہے؟ اس میں برکت ہوتی ہے۔ صبر نکاح کا یہ کیا ہے؟ ایندھن ہے، صبر۔ اکثر جو نکاح ٹوٹتے ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے بے صبری، بہت جلدی چیزیں چاہیے، بہت جلدی سکسیس چاہیے، بہت ڈیمانڈس پوری کرانا چاہیے، بہت جلدی جلدی ساری چیزیں چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو صبر سے کام لینا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر عربی کا صبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے رہنا۔ ایک تو وہ کہ بے چینی ہے، بے صبری ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پہ ڈٹے رہیں۔ اگر ہمارا شوہر منع کر رہا ہے کہ نہیں تم برقع نہیں پہنو گی، تم پردہ نہیں کرو گی، تو ہمیں ڈٹے رہنا، نہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو سب سے اوپر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو سب سے اوپر رکھنا ہے۔ اور خاموشی، اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لوگ بہت الگ ماحول کے ہیں تو خاموشی سے ڈٹے رہنا ہے اسی چیز پہ۔ اگر کوئی بحث بازی کر رہا ہے کچھ تو اس کو اوائڈ کرتے ہوئے نہیں ہم تو یہی کریں گے، مطلب کہ اپنے ذہن میں بولنا ہے کہ ہم تو یہی کریں گے، سامنے نہیں بولنا اور کرنا نہیں ہے وہ چیز۔
پھر یہ گھر کی چھوٹی باتوں پر غصے کا کنٹرول، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے، جیسے کہ ہمارے شوہر ہے، ایک لڑکی نے پوچھا تھا کہ مجھے تو ان کی یہ عادت بہت بری لگتی ہے، تو میں نے ان کو گائیڈ کرا کہ آپ جب تک غصہ نہ کریں شوہر پہ جب تک کہ وہ حرام کی طرف نہ جائے، بہت زیادہ ٹوکیں گے، بہت زیادہ حلال چیز کو پسند نہیں کریں گے جو کہ اللہ تعالی نے اجازت دی ہے، تو کیا ہوگا، شوہر ہو سکتا ہے اس سے بچتے بچتے اس سے اوب کر کیا کرے، حرام کی طرف چلا جائے، بہت زیادہ نیگیٹو ماحول رکھیں گے تو کئی ہوتا ہے نا کہ شراب کی طرف چل جاتے ہیں سکون لینے کے لیے، بہت بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہو، تو ماحول کیا کرنا ہے، سکون والا دینا ہے۔ پارٹنر کی کمزوری پر برداشت کرنا ہے، جو اس کی کمزوری ہے اس کو کیا کرنا ہے، برداشت کرنا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اس کی شارٹ کمنگ ہے، ٹھیک ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ مشکل وقت میں ساتھ دینا ہے، اس وقت دور نہیں بھاگنا، معافی دینا ہے، اگر کچھ غلطی ہوتی ہے معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر دو، اور اپنی انا کو میں جو کرتے ہیں لوگ کہ میرا ایسا، میرا مزاج ایسا ہے، میں یہ پسند کرتی ہوں، میں اس سے تو کمی نہیں کروں گی، تو ایسا مزاج نہیں رکھنا، میں کو ہم میں بدلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی مثال کھجور جیسی یہ بتاتے ہیں، ہر حالت میں کیا ہے، ثابت ہے، ہر حالت میں کیا کرتا ہے، کھجور کا پیڑ کھڑا رہتا ہے۔ چوتھا ہے شکر، لو کو بڑھانے کا یہ فارمولا ہے، شکر کرنا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جو عورتیں چاہتی ہیں نا کہ اور اچھا اسٹیٹس ملے، اور زیادہ ملے اور یہ ملے، تو سب سے پہلے وہ اپنے رشتوں کا شکر کریں، اپنی نعمتوں کا شکر کریں، اس کے لیے نماز پڑھیں، اور شکر کیسے ادا ہوتا ہے، اپریسیشن سے ادا ہوتا ہے کہ سامنے والا کوئی ہے اس کو ہم ذلیل کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں ادھر ایسا نہیں، کوئی بھی آ رہا ہے تو اس کے اندر پازیٹیوٹی دیکھیں کہ اس کے اندر پازیٹیو کیا چیز ہے، اس کی نیگیٹو کو اوائڈ کر دیں۔ ہر انسان میں اللہ تعالی نے کچھ نہ کچھ خوبی دی ہے، تو اس کو آبزرو کریں کہ اس میں خوبی کیا ہے، اور اس کو شکریہ ادا کریں کہ الحمدللہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا تھا، ہمارا آپ نے یہ کر دیا، جو بھی وہ کر رہا ہے، تو آپ دیکھنا آپ کی بانڈنگز، آپ کے ریلیشن بہت زیادہ بنیں گے اور بہت گہرے بنیں گے انشاءاللہ۔ باقی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں لائف میں جس میں ان کے ساتھ کچھ بھی کر لو آپ، ان پہ اثر نہیں پڑتا، تو ٹھیک ہے آپ نے وہ چیز اللہ کے لیے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کو ریٹرن ضرور دے گا، تو اپنا مزاج سب کے لیے ایک جیسا بنانا ہے۔ پارٹنر کی چھوٹی چھوٹی محنت پر کیا کرنا ہے، جزاک اللہ بولنا ہے، تھینک یو بولنا ہے، بلیسنگز کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نعمتیں عطا کی، اور وہ نوٹس، پارٹنر کو بھی نوٹس کرانا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمارے پاس یہ نہیں تھا، الحمدللہ یہ آ گیا، دیکھیے آپ ہم نے جھگڑا اپنا بند کیا تو اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی ہمارے رشتے میں، اس طریقے سے ان کو بتانا بھی ہے نا، دین ایسے انڈائریکٹلی ایسے بھی بتایا جا سکتا ہے کہ ایسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو رشتوں پہ رحم کرتے ہیں، ایسے خاندان جو مطلب وہ گناہ بھی کر رہے ہیں پر وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں اور مل جل کے رہتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ ان کی نسل میں دیندار شخص پیدا ہوتے ہیں، ہے نا، تو کتنی بڑی چیز ہے معاف کرنا، رحم کرنا، یہ جو جڑ کے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اس خاندان میں، بھلے وہ پہلی نسل جو ہے گناہ سے بھری ہو، وہ خوب گناہ کرتے ہوں، مگر اس کی نیکسٹ جنریشن انشاءاللہ کیسی بن جائے گی، نیک بن جائے گی، ان کا صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ یعنی یہاں پہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ہماری جو کوتاہی، جو غلطی ہوئی ہیں، اگر ہم شکر ادا کریں گے اور لوگوں کو جوڑے رکھیں گے، ان کو معاف کریں گے، ان پہ رحم کریں گے، تو ہمارے بھی صدقہ جاریہ بڑھ جائے گا۔ بلیسنگز کو دیکھنا ہے، کمپلینس نہیں کرنی، کمپلین کس کو کرنی ہے، اگر کوئی تکلیف یہ چیز نہیں ہو پا رہی آپ یہ کر دیجیے، ٹھیک ہے، آپس میں پازیٹیوٹی رکھنی ہے۔ پازیٹیوٹی کیسے ہوگی، اسمائل کریں گے، سلام کریں گے، سلام کریں گے السلام علیکم تو اس کے معنی کے حساب سے سلام کریں گے، دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا برا ہو جائے اوپر اوپر سلام کا، ایسا نہیں، ہمیشہ کیا کرنا ہے، سامنے والے کا اچھا ہی چاہنا ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، کافر کے لیے کیا چاہنا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے، اور مسلمان کے لیے کیا کہ اس کو برکت، رحمت، اللہ کی رحمت مل جائے، تو جو کہ سلام کا ترجمہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اچھا سوچیں، کسی کا اگر ہم برا سوچ رہے ہیں تو یہ کس کی نشانی ہے، نفاق کی نشانی ہے،
مومن یعنی منافق مومن کا اچھا نہیں سوچتے تھے. جب بھی کچھ برائی ہوتی تھی، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا انتقال ہوا، جب منافق خوب خوش ہوتے تھے، اچھا ہوا ایسا ہو گیا ان کے ساتھ. کئی لوگ بولتے ہیں نا کہ کسی کا برا ہوتا ہے، اچھا ہوا ان کے ساتھ ایسا ہو گیا، وہ ایسا کرتے تھے. نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن اس چیز کو سوچتا ہے کہ ارے کیسے ہو گیا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کر دے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا ہوا وہ تو ایسے ہی تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا تو اب اچھا ہوا ان کے ساتھ ایسا ہوا. ایسا مزاج نہیں بنا. شکر سے محبت بڑھتی ہے اور ذلیل کرنے سے محبت مر جاتی ہے. شکر کرنے سے کیا ہوتی ہے، اگر اپنے شوہر کی محبت ان کے دل میں گھر کرنا ہے، آپ کو کہ اپنی ویلیو بنانی ہے، تو ایک پوائنٹ اور آ گیا یہاں پر کہ شکر کرنے سے کہ الحمدللہ ہمیں ایک شوہر ملا، الحمدللہ ہمیں نمازی شوہر ملا. جو بھی اس کے اندر کوالٹیز ہیں وہ اپریشیٹ کریں تاکہ وہ اور نیک بن جائے. اس سے کیا ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے. بانڈنگ اگر نہیں بن پا رہی تو اس کی کچھ چیزیں ہیں کہ اگر ہم کمپلینس لے کے بیٹھ جاتے ہیں یا اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، ہر انسان عزت چاہتا ہے. اگر آپ آدم علیہ السلام کا چیپٹر لیں، لیسن لیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کتنی بڑی بات کہی تھی. فرشتے کیا کہتے ہیں، ایک ڈاؤٹ فل ایک کوشچن لے کے بیٹھے تھے کہ پہلے تو خون ریزی کری اس سے پہلے جس کو بنایا، تو اب آپ پھر سے ایسے بنا رہے ہیں. تو ان نے کیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ایسے ہی اب ورڈز کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ اگر ہم شوہر کے لیے یقین رکھیں کہ مجھے معلوم ہے آپ یہ کر لیں گے، مجھے معلوم ہے آپ نیک بن جائیں گے، مجھے معلوم ہے آپ نماز پڑھ لیں گے، میں یقین رکھتی ہوں اس بات کا، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کی پابندی کر لے. ہم بار بار بولیں گے ارے آپ تو نماز نہیں پڑھتے، آپ تو ایسے ہو، آپ تو دور ہوتے جا رہے ہو. تو یہ دور ہونے کا تو بول سکتے ہیں، پر وہ جب بولیں گے جب خود اس کو فکر ہو، یا فکر دلانے کے لیے، یعنی اس کی ٹون بہت اچھی ہونا چاہیے. جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ خود مدد کرنے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھیجتے ہیں ہمارے لیے. تو اسی لیے یہ حدیث ہے کہ جو لوگوں کا شکر، کوئی بھی ہمیں کوئی نعمت مل رہی ہے، کوئی گفٹ کر رہا ہے، کوئی ہمیں ہمارے مشکل وقت میں ساتھ دے رہا ہے، تو اس کا شکریہ ضرور ادا کریں. کیسے کیسے کر سکتے ہیں، اس کو بول کر، لوگوں کے سامنے بتا کر کہ انہوں نے الحمدللہ ہماری مشکل وقت میں ہیلپ کری تھی. دوسرا یہ کہ اس کا احسان لوٹا کر اس کو کچھ گفٹ کر دیں. یہ شکر ادا کرنے کے الگ الگ اسٹیپس ہیں. پھر لاسٹلی ہے توکل، رشتے کی حفاظت کی شیل. اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. گھر کے مسائل میں اللہ کو بیچ میں لانا. کوئی بھی مسئلہ ہے شریعت سے دیکھنا کہ اس میں شریعت کیا کہتی ہے. ہم اپنے آگے نہ بڑھ چڑھ کے بولیں، گڈ لسنر بنے، سامنے والا کیا کہہ رہا ہے پہلے سنیں اس کو. پھر دعا، صلاح اور استغفار. دعا پڑھیں، نماز کی پابندی ہو اور استغفار کریں. نیگیٹو سوچ اور شک سے بچنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے، نیگیٹو سوچ اور شک سے بچنا چاہیے. پھر ہے کہ اللہ میرے رشتے کی حفاظت کرے گا، یہ یقین، اس یقین پہ رشتہ آگے چلانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ حق ہے تو تمہیں رزق ویسے ہی ملے گا جیسے پرندوں کو. اب رزق سے ہم کھانا سمجھتے صرف، رزق میں محبت بھی آتی ہے شوہر کی، رزق میں اولاد بھی آتی ہے میری، تو کئی چیزیں آتی ہیں رزق میں. توکل سے رشتے میں سکون، برکت اور مدد ہوتی ہے. اللہ پہ جب ہم یقین کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں اس کے بیچ میں بھٹک جاتے ہیں، فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ، تعویذ پہن لو، وہاں پہ اپنے شوہر کو کیا کر لو کہ اپنے تمہارے ہاتھ میں رہے گا، کیا کیا بولتے ہیں، تمہاری مٹھی میں آ جائے گا. اور تو یہ ساری چیزیں نا اللہ تعالیٰ سے ملیں گی. ہم کہیں ہمیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بس 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ، اور نرم مزاج رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. جو ہم دیں گے وہ ریٹرن ہو کے ہمارے پاس ہم تک پہنچتی ہے. نکاح میں ایمان، سچائی، امانت داری، پاک محبت، تقویٰ، حلال زندگی، سافٹ رویہ، صبر، ٹھہراؤ اور اسٹیبلٹی، شکر، توکل، یہ 5 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں.